بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میت پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز پڑھے جن کی تعداد 100 تک پہنچ جائے اور وہ سب اللہ تعالیٰ سے اس میت کے لیے سفارش کریں، یعنی مغفرت و رحمت کی دعا کریں، تو ان کی سفارش ضرور قبول ہوگی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مصیبت زدہ کو تسلی دیتا ہے تو اسے اس مصیبت زدہ جیسا ثواب ملتا ہے۔ حضرت محمد بن عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن اپنے کسی مومن بھائی کی مصیبت میں اسے صبر و سکون کی تلقین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کے لباس پہنائیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد تشریف لائے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند فرمائیں اور ارشاد فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ جاتی ہوئی روح کو دیکھنے کی وجہ سے اوپر اٹھی رہ جاتی ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند فرمایا۔ ان کے گھر کے کچھ لوگوں نے آواز سے رونا شروع کر دیا، ممکن ہے کہ کچھ نامناسب الفاظ بھی کہہ دیے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے لیے صرف خیر کی دعا کرو، کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ۔ اے اللہ، ابو سلمہ کی مغفرت فرما دیجئے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما کر ان کا درجہ بلند فرما دیجئے، اور ان کے بعد ان کے پیچھے رہنے والوں کی نگہبانی فرمائیے۔ رب العالمین، ہماری اور ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی قبر کو کشادہ فرما دیجئے اور ان کی قبر کو روشن فرما دیجئے۔